بسم اللہ الفتاح و بہ استعین۔ آج ہم آپ کی خدمت میں ایک ایسا عمل پیش کرتے ہیں جو آسمان کی طرف سے آپ کے لیے چھت بنے اور زمین پر آپ کے لیے حیطان، چار دیواری اور قلعہ بنے، جس کو پھلانگ کوئی نہ سکے، آپ کی حفاظت رہے، مضبوط حصار رہے۔ اس کے لیے آپ کے سامنے چند معمولات پیش کرتے ہیں۔ اللہ عز و جل انہی معمولات کی برکت سے آپ کی ہر طرح سے حفاظت فرمائیں گے۔ پروردگار عالم نے اپنے نیک بندوں کو دنیا میں بھیجا ہے اور اپنے نیک بندوں کی خصوصیات بیان فرمائی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، عباد الرحمن، میرے وہ بندے جن پر میں بہت مہربان ہوں، ویسے ساری مخلوقات پر مہربان ہے، لیکن کچھ اللہ کے ایسے بندے ہیں جنہوں نے عبدیت میں کمال حاصل کیا ہے۔ پروردگار عالم نے انبیاء علیہم السلام کا ذکر کیا، وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب وَاذْكُرْ عِبَادَنَا ابراہیم و اسماعیل و اسحاق۔ تو اپنے بندوں کا ذکر کیا صفت عبدیت کے ساتھ، آگے اپنے خاص بندوں کے اللہ نے نام بھی لیے، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آئی، اللہ پاک نے فرمایا، نزل الفرقان علی عبدہ سبحان الذی اسری بعبدہ، لیکن نام نہیں لیا آگے کہ عبد سے کون سا عبد ہے۔ فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، نام نہیں لیا۔ تو جب نام لیا ساتھ فرمایا یہ مراد ہے، جب نام نہیں لیا، المطلق اذا یطلق یراد به الفرد الکامل، فرمایا جب ایک چیز کو مطلق رکھا جاتا ہے تو اس سے مراد اس کا فرد کامل ہوتا ہے، یعنی جب عبدیت کو مطلق رکھا گیا، اس کے ساتھ کوئی نام ذکر نہیں کیا، تو فرمایا بشریت میں اور عبدیت میں جو فرد کامل ہے وہ مراد ہے، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، حضور کی ذات جنہوں نے عبدیت میں کمال حاصل کیا۔ رات کو اگر مصلی پر کھڑے ہوئے ہیں، نماز پڑھی اور اتنی لمبی نماز پڑھی کہ حتیٰ تورمت قدمہ، کہ حضور کے پاؤں پر ورم آ گئی، اس قدر عبدیت میں کمال۔ اسی لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اللہ عز و جل نے آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں، ما تقدم من ذنبک وما تأخر، پھر آپ اتنی کیوں مشقت اختیار کرتے ہیں؟ حضور نے فرمایا، افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہ ہے عبدیت کا کمال۔ تو اللہ رب العزت کا اچھا بندہ بننے کے لیے، جامع بندہ بننے کے لیے، اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں 12 اوصاف بیان فرمائے ہیں، جس کے اندر یہ اوصاف ہوں گے، وہ انسان صحیح معنی میں انسان کہلانے کا حقدار ہے، وہ انسان ہے۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ سب سے پہلی صفت اللہ پاک فرماتے ہیں، رحمان کے بندے وہ ہیں، یمشون علی الارض، جب زمین پر چلتے ہیں تو بڑی عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، تواضع کے ساتھ چلتے ہیں۔ یمشون علی الارض، دھیمے قدموں چلتے ہیں، تکبر نہیں کرتے، اتراتے نہیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب زمین پر چلا کرتے تھے،
صحابہ کرام فرماتے ہیں ایسے محسوس ہوتا کہ جیسے زمین سمٹ کر حضور کے قدموں میں آ رہی ہے۔ درمیانی چال، نہ تیز چلتے تھے نہ بالکل سست رفتار چلتے تھے، بلکہ درمیانی چال چلتے تھے، پاؤں اٹھا کر زمین پر رکھتے تھے تو یوں محسوس ہوتا تھا کہ زمین سمٹ رہی ہے حضور کی طرف۔ تو اسی طرح اللہ پاک نے قرآن مقدس میں فرمایا ہے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین میں اکڑ کر نہ چلو، اکڑو نہیں، یہ 2 دن کی زندگی ہے، نہ اتنی مچل کے چل، یہ راستہ ہے چل چلا کا، ذرا سنبھل کے چل۔ اس قدر تکبر اور غرور میں مت آؤ جس طرح کہ تم چل رہے ہو۔ إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، پروردگار عالم فرماتے ہیں تیرا زور سے پاؤں مارنا زمین کو نہیں پھاڑ سکتا، اور تیرا اچھل اچھل کر چلنا پہاڑ کی بلندی کو نہیں پہنچ سکتا۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین پہ اکڑو نہیں، عاجزی کے ساتھ چلو، تواضع کے ساتھ چلو۔ اللہ پاک نے حکم فرمایا، اپنے بندوں کے اوصاف بیان کیے کہ پہلے نمبر کے جو میرے بندے ہوتے ہیں ان میں اطراحت نہیں ہوتی، ان میں ترفع نہیں ہوتا، ان میں تکبر نہیں ہوتا، وہ مختال اور فخور نہیں ہوتے، مترفین اکابر مجرمین نہیں ہوتے، بلکہ ان میں عاجزی اور تواضع ہوتی ہے۔ دوسری صفت بیان فرمائی وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب ان کے ساتھ جاہل مخاطب ہوتے ہیں تو وہ جاہلوں کو جواب نہیں دیتے، سلام متارکت، سلام کیا، عزت و عافیت سے گزر گئے، ان کے ساتھ لڑے نہیں، کیونکہ ان کا مقصد معاملے کو الجھانا ہے، ان کا مقصد بحث و تبحیث ہے، جہلاء کا مقصد لڑائی ہے۔ تو اگر وہ ان کے ساتھ بات کرتے ہیں تو ان کو ان کا مقصد حاصل ہوتا ہے، لہٰذا وہ بات ہی نہیں کرتے، خاموشی کے ساتھ چلے جاتے ہیں، کوئی جواب نہیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو فرمایا تھا، جب ایک آدمی ان کو گالیاں دے رہا ہے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اس کے سامنے خاموش کھڑے ہیں، تو جب بات کی، اس کا جواب دیا، تو حضور نے فرمایا اگر آپ خاموش رہتے تو آپ کی جگہ ایک فرشتہ جواب دے رہا تھا، وہ اس کو کہتا تھا کہ وہ نہیں تو، آپ تو خاموش کھڑے ہوئے تھے، آپ نے جب بات کی ہے تو فرشتہ خاموش ہو گیا ہے۔ تو جہلاء کا کوئی جواب نہیں ہے، یہ بلا مقابلہ جیتے ہوئے لوگ ہیں، بلا مقابلہ، نہ الیکشن ہے اور نہ ہی ان کے ساتھ کسی قسم کا مناظرہ ہے، بس یہ بلا تبحیث و بلا مباحثہ، بلا مناظرہ، بلا مقابلہ ان کی جیت ہے۔ تیسری صفت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، وہ جو میرے نیک بندے ہیں ان کی عادت کیا ہے، رات کو کیا کرتے ہیں، وہ رات کی مصروفیات، باتا یبیتو کا معنی رات گزارنا، فرمایا کہ میرے خاص بندوں کی خاص علامت یہ ہے ان کی رات کی مصروفیت لربہم سجدا و قیاما، یا تو قیام میں کھڑے ہو کے قرآن پڑھیں گے یا سجدہ ریز ہو کر خدا کے سامنے عاجزی، تذلل اور نہایت ہی بندگی کا اظہار کریں گے۔ یہ ان کی مصروفیات ہیں، دنیا کی دوڑ دھوپ نہیں، پیسے کے پیچھے نہیں بھاگنے والے وہ لوگ۔ کیا ہے پیسہ؟ پیسہ تو ایک فاحشہ عورت کے پاس بہت ہوتا ہے، پیسے میں سکون نہیں، اللہ نے اپنے دین میں رکھا ہے۔ رات کی تنہائی اور عبادت میں جو لذت ہے وہ شہد کے اندر مٹھاس نہیں جو خدا کا نام لینے میں ہے۔ یہ ان کی مصروفیات،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی اپنی کھیتی چیک کرنے کے لیے جاتے تھے۔ آج کل کھیتی فصل چیک کرنے کے لیے جاتے ہیں نا، کاشتکار اپنی فصل کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے۔ حضور تہجد کے وقت جاتے، مسجد نبوی میں دیکھتے صحابہ کرام کوئی تلاوت میں مصروف، کوئی نماز میں مصروف، کوئی قیام میں، کوئی قومے میں، کوئی رکوع میں، کوئی جلسے میں، کوئی سجدے میں، کوئی اتحیات، حضور دیکھتے اور خوش ہوتے تھے۔ یہ ان کی زندگی کا اصل سرمایہ اور ان کی قیمتی متاع، اللہ کی بندگی و عبادت، جس مقصد کے لیے وہ آئے تھے۔ تیسری علامت، تیسری صفت، تیسری نشانی، والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما۔ دعا مانگتے تھے، اے ہمارے رب، اصرف عنا عذاب جہنم، جہنم کے عذاب کو ہم سے پھیر دیجئے، اور ان عذابها کان غراما، وہ تو بہت سخت عذاب ہے، اے اللہ اس سخت عذاب سے بچا لے، سخت کھولتے ہوئے پیپ اور پانی کے عذاب سے بچا، اور ایسا کھانا جو کانٹے دار حلق سے نہ اترے، لا یسمن ولا یغنی من جوع، نہ صحت بنائے نہ بھوک مٹائے، ایسے کھانے سے بچا لیجئے، اے اللہ شجر زقوم سے بچا لیجئے، جہنم کی وادیوں اور اس کی دہکتی آگ سے ہمیں محفوظ فرما۔ پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل سے۔ انہا ساءت مستقرا و مقاما، اے پروردگار اگر جہنم ٹھکانہ بن گیا تو وہ تو بہت خطرناک ہے، گندا ٹھکانہ ہے، رہائش کے لیے گندا مقام ہے، اے اللہ ہمیں بچا لے جہنم کی آگ سے۔ اللہم احفظنا منہم، اللہم احفظنا من جہنم، اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچائے، من عذاب النار، دہکتی آگ کے عذاب سے محفوظ فرمائے، اور پوری امت مسلمہ کو اللہ محفوظ فرمائے۔ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما۔ چوتھی صفت، خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، خرچ کرنا ان کی عادت، خرچ کرنا ان کا مزاج ہے، اور خرچ میں اعتدال رہتا ہے، نہ اسراف نہ اقتار، نہ اپنے ہاتھ تنگ کرتے ہیں نہ بہت زیادہ خرچ کرتے ہیں۔ ہاں ایک موقع ہے خرچ کرنے کا، وہاں زیادہ خرچ کر دیا تو یہ اسراف، بے موقع خرچ کرنا اور بے دریغ خرچ کرنا یہ تبذیر، اور ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یہ تبذیر کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ کیا مطلب؟ اپنا سرمایہ اور اپنی صلاحیت کو، اپنا سرمایہ اور اپنی صلاحیت کو غلط مصرف میں خرچ کرنا، غلط جگہ پر خرچ کرنا، جس طرح کے شیطان کو خدا نے صلاحیت اور طاقت اور قوت دی ہے، اس نے اپنی پوری صلاحیت کو اللہ کی نافرمانی میں صرف کیا ہے، تو جو اپنا سرمایہ غلط راستے میں صرف کر رہا ہے وہ بھی ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، شیطان کا بھائی ہے۔ اپنی صلاحیتوں سے کمایا ہوا مال غلط راستے پر استعمال، تو یہ شیطان کی ایک اعتبار سے اخوت ہے، بھائی ہے، بھائی شیطان کا۔ تو نہ اقتار ہو اور نہ ہی اسراف، بالکل ہاتھ بند بھی نہیں کرتے، جو خرچ کرنے کا موقع آئے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، بہت کرتے ہیں۔ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ، اپنی گردن سے ہاتھوں کو نہ باندھ لو۔ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، سارا ہاتھ بھی نہ کھول دو۔ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، بعد میں ملامت ہو، بعد میں انسان سوچنے لگ جائے کہ یہ کیا ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ اعتدال رکھو،
جہاں خرچ کا موقع آئے اعتدال کے ساتھ خرچ کرو، بے دریغ خرچ کرو، اور جہاں روکنا ہے جتنی کرنا ہے اتنی خرچ کرو، اسراف نہیں۔ مثلا اہل و عیال پر خرچ کرنا ہے، سردی کا سامان خریدنا ہے، سردی کا سامان پہلے سے موجود رکھا ہوا ہے اور بھی آ گیا، یا تو جو پہلے سے موجود ہے اس کو خیرات کر دو اور لے آؤ، وہ پڑا ہوا ہے اور بھی آ گیا ہے، تو یہ تو جائز نہیں، تو یہ اسراف ہے۔ ایک چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے وہ آپ نے آ کے لا کے گھر میں رکھ دی۔ پہلے دور میں ٹی وی VCR چلا کرتے تھے، اور آج کے دور میں یہ موبائل جو ہے یہ سینما سے بھی بدترین ہے، بد فطرت آدمی کے لیے۔ پہلے اولاد کی تربیت کرو پھر تھماؤ موبائل۔ اگر معلوم ہے کہ پیارا بیٹا اس کا غلط استعمال کرتا ہے تو قطعاً نہیں اس کے قریب آنے دو۔ اللہ پاک فرماتے ہیں درمیان درمیان رہو، والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، اللہ کے ساتھ کسی اور کو مت پھکارو، غیر کو نہیں پھکارنا۔ یہ بھی ان اللہ والوں کے عباد الرحمن کے اوصاف میں سے خاص وصف کہ اگر تم نے پروردگار عالم کے ساتھ کسی غیر کو بھی شامل کیا خدائی میں، تصرف میں اور اللہ کے کاموں میں، غیروں کو تم نے شریک کیا، ان الشرک لظلم عظیم، یہ ظلم عظیم ہے، ضلال مبین ہے اور بدترین گناہ ہے، توبہ کیے بغیر مر گئے تو بخشش نہیں ہے، اسی لیے اس سے بھی بچو۔ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، ناحق کسی کا قتل نہیں۔ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض، اگر تم نے ناحق کسی کو قتل کیا یا زمین میں فساد مچایا، فکأنما قتل الناس جمیعا، گویا کہ تم نے ساری انسانیت کو قتل کر دیا ہے۔ یہ جرم عظیم ہے، اس سے بچنا ہے۔ ایک جملہ بھی اپنا شامل نہ کرو، مسلمان کی آبرو ریزی ہو رہی ہو یا قتل کی سازش ہو رہی ہو، بچو اس سے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ، اور زنا بھی نہیں کرتے۔ زنا ایک بھیانک انجام جرم ہے، زنا ایک خطرناک چیز ہے، زنا معاشرے میں فساد برپا کرنے والا ہے، زنا سے بچو۔ ایک عورت نے ناپاک نطفہ اگر اپنے پیٹ میں لیا اور اس کی پرورش کی اور اس بچے کو جنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت حرام، اس پر جہنم واجب ہے۔ اسی لیے زنا سے بچو۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، یہ گناہ کیے تو تم نے بہت بڑا بوجھ اٹھایا گناہ کا۔ یضاعف لہ العذاب، دگنا چگنا عذاب دیا جائے گا یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا، اور پھر اہانت زدہ عذاب میں ہمیشہ ہمیشہ رہو گے، جس میں تذلیل ہے انسانیت کی، ایسا عذاب۔ آگے فرمایا إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، جس نے توبہ کی، ایمان لے آیا، نیک عمل کیا، فرمایا کہ یہی لوگ ہیں اللہ ان کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیں گے۔ اور آگے فرمایا وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا۔ پہلی آیت کے متعلق لکھا ہے یہ کفار کے لیے خاص ہے، جنہوں نے توبہ کی اور ایمان لے آئے، توبہ کی اور عمل صالح کیا، ایمان لانے کے بعد اللہ ان کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیں گے۔ ان کے یعنی پچھلے جو گناہ ہیں سارے کے سارے
الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام اپنے سے سارے جو پہلے گناہ ہوئے ہیں اسلام لانے کے بعد سب کے سب اسلام ڈھا دیتا ہے، ان کو سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور ومن تاب وعمل صالحا، جس نے توبہ کی، نیک کام کیے، اللہ پاک اس کی توبہ کو قبول کریں گے۔ والذین لا یشہدون الزور، فرمایا کہ وہ جھوٹی مجالس میں نہیں بیٹھتے، غلط محفل میں نہیں بیٹھتے، ماحول اگر سازگار نہیں، ان کی سنجیدگی اور وقار کے خلاف ہے، ان کے ایمان اور اعمال صالحہ کے خلاف کوئی مجلس ہے، وہ قطعاً اس میں نہیں بیٹھیں گے، دور پھریں گے اس سے کہ یہ ہمارا موضوع بھی نہیں ہے اور ہمارے لائق مجلس بھی نہیں ہے۔ کفار کی مجالس میں بیٹھنا، اور ایسی مجلس میں بیٹھنا جہاں شراب کا دور چلتا ہو، ممنوع۔ یشہدون الزور کا ایک معنی یہ بھی جھوٹی گواہی، تھانے پہ جا رہے ہیں گواہی دینے کے لیے، حق معلوم ہے، اس کے باوجود جھوٹے لوگوں کے ساتھ چل پڑے، غلط لوگوں کی سپورٹ کی، جھوٹ بولا۔ اس آدمی کے اندر اخلاقی جرت نہیں ہے کہ یہ صداقت پر آ جائے، کمزور ہے۔ تو جھوٹی مجالس میں نہیں، جھوٹی صحبت میں نہیں، اور اسی طرح جھوٹ بولنا بھی نہیں ہے، جھوٹی گواہی بھی نہیں دینی۔ والذین اذا ذکروا بآیات ربہم، ان کی خاص علامت یہ ہے جب ان کے سامنے اللہ کی آیات کا ذکر کیا جائے تو لم یخروا علیہا صما وعمیانا، تو اندھے اور بہرے بن کر گر نہیں پڑتے، بلکہ اس میں غور و فکر کرتے ہیں، تدبر سے کام لیتے ہیں، سوچتے ہیں، قرآن مقدس کو سوچ کر سمجھ کر اس پر عمل کرتے ہیں، اور پھر یہ دعا مانگتے ہیں، اے پروردگار ہمیں ازواج و اولاد عطا فرما، اور ازواج و اولاد کو ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، وجعلنا للمتقین اماما، صرف ہمیں متقین نہیں بلکہ ہمیں لیڈرشپ عطا فرما، ہمیں متقین کا امام بنا، اور ازواج اور اولاد، بیوی اور بچوں کو فرما بردار بنا، ان کو ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں یہ صفات ہیں ان کی، اور انجام یہ ہے، اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما، انہی کو بنگلے دیے جائیں گے صبر کی برکت سے۔ ایسے ایسے محل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مشرق و مغرب کی طرف دیکھو گے، آسمان پر جس طرح ستارے چمکتے ہیں، اہل جنت کے محل اور بنگلے چمکیں گے۔ وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا، فرشتے ملیں گے، سلام پیش کریں گے، سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، تم پر سلامتی ہو، مبارک ہو، تم جنت میں آ گئے ہو، جاؤ تم جنت کے اندر داخل ہو جاؤ۔ تو سلام پیش کریں گے۔ تو بہرحال یہ اللہ کے نیک بندوں کی اوصاف ہیں، اور ہمارے جمی مسائل کا حل بھی یہی اخلاق حسنہ ہے۔ اگر ہمارے اندر پیدا ہو گئے تو کامیاب، نہ پیدا ہوئے تو ذلیل و رسوا ہوں گے۔ اولاد کی فرما برداری کے لیے، اپنی بیوی کی فرما برداری اور تابع داری کے لیے یہی آیات پڑھا کرو، والذین یقولون ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ بغیر شادی والا بھی پڑھے تو اس کی شادی ہوگی، بے اولاد پڑھے تو اللہ پاک اس کو اولاد عطا فرمائیں گے۔ آج جو ہم عمل پیش کر رہے تھے وہ ہے بسم اللہ بابنا تبارک حیطاننا یاسین سقفنا، کاف یا عین صاد کفایتنا، حامیم عین سین قاف حمایتنا، یہ مضبوط حصار ہے۔ بسم اللہ بابنا، بسم اللہ ہمارا دروازہ ہے، جو چیز بھی داخل ہوتی ہے دروازے سے آتی ہے نا، رزق آئے گا، برکت آئے گی، فراوانی داخل ہوگی تو دروازے سے آئے گی۔ اور بسم اللہ
ان ساری برکات کے دخول کا ذریعہ ہے، دنیا کی برکتیں ہوں یا آخرت کی، سب کو سمیٹے ہوئے ہے۔ تو اسی کو فرمایا بسم اللہ بابنا تبارک ہیتاننا، ہیتان کہتے ہیں چہار دیواری کو، اور چار دیواری انسان جو باؤنڈری دیتا ہے وہ اپنی حفاظت کے لیے دیتا ہے کہ چور سے، چکار سے، دشمن سے حفاظت کے لیے یہ باؤنڈری ہے، اس باؤنڈری کے اندر کوئی غیر متعلقہ آدمی داخل نہیں ہو سکتا۔ تو تبارک ہیتاننا، یہ سورت ملک جو ہے تبارک الذی بیدہ الملک، یہ حفاظت کی چار دیواری ہے۔ جو آدمی اس کو پڑھنے کا اہتمام کرتا ہے یہ مانیہ ہے، یہ چیزوں کو، دشمنوں کو، نقصان کو روکنے والی صورت ہے، اور چار دیواری حصار ہے۔ یہ ایک آدمی جو اس کا اہتمام کرتا ہے دنیا سے رخصت ہوتا ہے، قبر میں اللہ کے عذاب سے حفاظت ہے۔ سورت ملک یاسین سقفنا، یاسین کا معنی لکھا ہے علماء نے کہ یاسین سے مراد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ جس طرح فرمایا اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے دل کو ایسی عظیم ذات سے شروع فرمایا ہے جو کائنات کا دل ہونے کا شرف رکھتی ہے، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو یاسین سقفنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہماری چھت ہیں۔ آپ کو جس نے نبی مان لیا، حضور کے نقش قدم پر چلا، ایک ایک سنت کا اہتمام کیا، مصائب کو داخلے کی اجازت نہیں ہے، ایسے آدمی تک پہنچنے کی اجازت نہیں۔ کاف ہا یا عین صاد کفایتنا، کاف ہا یا عین صاد کا معنی لکھا ہے علماء نے کہ یہ اللہ کا نام ہے۔ حامیم عین سین قاف حمایتنا، یہ دونوں اللہ کے صفاتی نام میں شامل کیے گئے۔ تو فرمایا کہ اللہ رب العزت کی حمایت بھی ہمارے ساتھ ہے، اس کی کفایت بھی ہمارے ساتھ ہے، ہماری زندگی کے معاملات میں اللہ ہی کافی ہے۔ تو صبح و شام اس کو 3 مرتبہ پڑھنے کا اہتمام کرو، اللہ رب العزت ہر شر سے محفوظ رکھیں گے، یہ آپ کے لیے حصار بن جائے گا۔ مکان بن رہا ہے، مکان کی بنیادیں کھودی گئی ہیں، تو انہی بنیادوں میں سفید چونے پر 7 مرتبہ پڑھ کر ان بنیادوں کے اندر ڈالا جائے، یہ گھر شرور و فتن سے محفوظ رہے گا۔ سفید چونے پر دم کر کے بنیادوں میں ڈال دیا جائے، اللہ پاک ہر شر سے محفوظ فرمائیں گے۔ 3 مرتبہ کیل پر پڑھ کر دم کریں، اللہ پاک ہر قسم کے شرور سے محفوظ فرمائیں گے، گھر کے چاروں کونوں میں لگا دیں۔ اللہ پاک انہی معروضات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔